تو اس لیے نئے نئے لوگوں کے لیے حوالہ دینا پڑتا ہے کہ جناب کتاب کا نام ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام. اس میں لکھا ہے کہ ایک دن صحابہ دوڑے ہوئے آئے, یا رسول خدا غضب ہو گیا, آج علی سورج سے باتیں کر رہے تھے. جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں, اگر اولی الامر کسے کہتے ہیں, آج علی سورج سے باتیں کر رہے تھے. کسی کو ہضم نہ ہو تو ہاتھ اٹھا دے تو میں پھر تشریح کر دوں گا کہ جناب کہا کہ آج علی سورج سے باتیں کر رہے تھے. سرکار فرماتے ہیں ہاں سورج کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ حل کر رہے ہوں گے. خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. میں اسی لیے حوالے دے رہا ہوں کہ سورج کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ حل کر رہے ہوں. تو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ کوئی سوچ رہا ہو کہ بھئی سورج کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو ان کو عرض کر دوں اگر سورج کا مسئلہ نہیں ہوتا تو سورج گہن کیا ہوتا ہے, یا علی نے غور پر. اگر چاند کا مسئلہ نہیں ہوتا تو چاند گہن کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے مسئلہ ہوتا ہے نا, اور سورج بھی مخلوق ہے اور علی ہیں اولے الامر. ایسے ہی جیسے نبی پاک عالمین کے نبی ہیں, علی بھی اولے الامر عالمین کے ہیں. عالمین میں چاند سورج بھی شامل ہے. لہذا کہا کہ سورج کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ حل کر رہے ہوں گے, بلاؤ ذرا علی کو. دوڑے ہوئے گئے صحابہ, تو مولا اتنی میں بات کر کے واپس آ رہے تھے. تو کہا سرکار آپ کو بلا رہے ہیں. ابھی اندازہ ہو جائے گا کتنے امتحان دیے ہوئے لوگ ہیں. جیسے ہی آئے سرکار کی خدمت میں مولا, جی حکم سرکار. کہ یا علی آئندہ جب سورج سے باتیں کرنے جاؤ, مسئلہ حل کرنے جاؤ, کوئی بات کرنے جاؤ, تو میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے لینا یا علی. اور سورج سے کہنا کہ وہ عربی میں بات کرے یا علی. غور فرمائے گا عربی میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھ پہ فتویٰ لگے گا آج, کہ نہیں عربی میں بات کریں. تو کہا بسم اللہ سرکار. کچھ عرصے کے بعد نماز فجر کے بعد اچانک مولا علی نے عربی میں جملہ کہا لبیک لبیک یا شمس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج نے اولی الامر کو مدد کے لیے پکارا. یا علی نے غور نہیں فرمایا. اب کیسے پکارا یہ ہم درک نہیں کر سکتے. کیسے پکارا یہ مولا ہی جانتے ہیں یا سورج ہی جانتا ہے. لبیک یا شمس, لبیک یا شمس کا جملہ تاریخ میں اسی کتاب میں موجود ہے. لبیک یا شمس یہ ایسے ہی ہے جیسے خیبر میں جب نعت علی پڑھی تھی, خدا آپ کو سلامت رکھے, تو اس وقت مولا علی نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا تھا لبیک یا رسول اللہ. بے عین ہی ویسے ہی جملہ ہے لبیک یا شمس. تو فرمایا چلو سرکار کا حکم تھا, سرکار کے صحابیوں جو چلنا چاہے مجھے سورج کو کچھ ہدایت کرنی. صحابہ پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ. میں پھر عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے گا اور فتویٰ میرے اوپر نہ لگے. جیسے ہی پہنچے تو مولا علی ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور سورج ادھر سے طلوع ہوا تھا, نماز فجر کے بعد کی بات ہے. تو مولا نے عربی میں اسے سلام کیا, السلام علیکم یا شمس. صحابہ سن رہے تھے. سورج سے آواز آئی وعلیکم السلام یا اولو یا آخرو. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں نے عرض کیا نا یا علی علی, بڑی مہربانی ہے یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے عرض کیا نا جو داد نہیں دے رہے انہیں برداشت نہیں ہو رہی. یہی سمجھو نا میں, یا اولو یا آخرو. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, در عباس میں کوئی بے ہوش نہیں ہوا. وہاں 7 صحابی بے ہوش ہو گئے. 7 نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں. 7 صحابہ بے ہوش ہو گئے.
ہوش میں لایا، جیسے بھی لائے، ہمارے ہاں کیسے ہوش میں لاتے ہیں، لیکن وہاں ہوش میں لائے. جب ہوش میں لائے باقی صحابہ، ان صحابہ کو تو دوڑے ہوئے آئے سرکار کے پاس. سرکار غضب ہو گیا، سورج نے آج علی کو وہ کہا ہے جو ہم اللہ کو کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. انٹرنیٹ پہ دیکھنے والوں میں کوئی بے ہوش نہ ہو گیا ہو. غور کیجئے گا، کہا کہ سورج نے آج مولا علی کو وہ کہا ہے جو ہم اللہ کو کہتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار بیان فرمائیے یہ سورج کیا کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ تمہارے ظرف کے مطابق بتاؤں یا سورج کے ظرف کے مطابق. یا علی علی، اب 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً. کہا سورج کے ظرف کے مطابق بتاؤں یا تمہارے ظرف کے مطابق. کہا سرکار سورج کے ظرف کے مطابق سمجھ سکتے ہوتے تو بے ہوش کیوں ہوتے. یا علی، ہمارے ظرف کے مطابق فرمائیے. فرماتے ہیں بلاؤ علی. گئے تیزی سے مولا کو بلایا، کہا یا علی بلا رہے ہیں سرکار. اتنے بات ہو چکی تھی، بتائیے جب سورج کے سلام کا جواب برداشت نہیں کر سکتے تو باقی گفتگو کیسے برداشت کریں. غور نہیں فرما رہے. آئے مولا کائنات سرکار، حکم. بہت عجیب جملہ ہے، کتاب میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. سرکار فرماتے ہیں یا علی آئندہ جب سورج کو ہدایت کرنے جاؤ تو سورج سے کہنا، غور کیجئے گا لفظ پہ، سورج سے کہنا کہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کیا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و خدا سلامت رکھے. کیا ہو گیا؟ پولیس آ گئی. یہ ساری انتظامیہ اٹھ کے جا رہی ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا سلامت رکھے. کہ جناب سورج سے کہنا، سورج سے، یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ آپ بات نہ کرنا. یا علی، اور نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آئندہ آپ بات نہ کرنا، اس لیے کہ اگر منع کرتے تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا. یا علی، فرمایا آئندہ سورج سے کہنا کہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے. تو ان میں سے ایک صحابی بہت دانا تھے، وہ کہنے لگے سرکار ہم جانتے ہیں کم ظرف کی معنی ہے کم علم. ہم نے کہا بہت اچھا، تشریح خود کر دی، ہمارے لیے آسانی ہو گئی. میں نے تو جملہ کہہ دیا، کوئی ہمیں انٹرنیٹ پہ پکڑتا تو وضاحت خود کر دی کہ خود کہہ دیا کہ صاحب کم ظرف کی معنی ہے کم علم. ظرف کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مولا کائنات کا فرمان ہے نا کہ علم بارش کے قطرے کی مانند ہے، رحمت. اگر وہ سانپ کے منہ میں گرے گا زہر بنائے گا، سیپ کے منہ میں گرے گا موتی بنائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم کا قصور نہیں ہے، جس کا کم علم ہوگا اتنا ہی ظرف کم ہوگا. تو لفظ کم ظرف کہا ہے نا یہ حالی، تو خود ہی تشریح کر دی کہ کم علم. تو کوئی پاکستان میں دیکھنے والا انٹرنیٹ پہ کم از کم FIR تو نہیں کٹوائے گا کہ جناب کم ظرف کا مطلب ہے کم علم. تو ہاں سرکار ہم کم علم ہیں، مگر یہ تو بتائیے سورج نے کہا کیوں ہے علی کو یا اولو؟ تو سرکار نے جب دیکھا کہ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے تو فرمایا دیکھو علی کو سورج نے، کیونکہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کی 70 معنی ہیں، علی کو سورج نے یا اولو اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا. یا علی، علی وہ اول ہے
علی وہ اول ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا تھا. جملہ نہیں سنا آپ نے غور سے؟ ایمان لایا نہیں کہا یہ علی، کہ علی سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ایمان لائے. نہیں وافا میں دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا. علی وہ اول ہے، اس لیے کہ اس گھرانے کا ایمان لانے سے تعلق نہیں ہے. خدا آپ کا سلامت رکھے. جناب ابو طالب کے لیے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پڑھتا ان کے فضائل، کہ جناب نبی پاک کا جو گھرانہ ہے اس کا تعلق کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے، کلمہ پڑھوانے سے ہے. لہذا فرمایا کہ علی نے سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کیا، اور علی وہ آخر ہوں گے جو مجھے سپرد تراب کریں گے اور میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. لہذا سورج نے اول و آخر اس لیے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے ان صحابہ میں جو سب سے کم ظرف تھا اس کے ظرف کے مطابق جواب دے دیے. جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ ہر ایک کے ظرف کے مطابق جواب دینا تھا نا، تو اگر بلند جواب دیتے تو ظاہر ہے کہ نیچے والا کیسے سمجھتا، پھر بے ہوش ہو جاتا. لہذا